بھائی صاحب؟ تو قرآن کیا ہے؟ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کالا جادو ہے، یہ معمولی سے بندے سے اس کا توڑ نہیں ہوگا۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ آنکھیں پھیرتے ہیں۔ یہ میں فرنٹ سیٹوں والوں کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، لوگ یا تو آنکھیں ماتھے پہ رکھتے ہیں یا آنکھیں پھیر لیتے ہیں، دونوں ہی بہت برے لگتے ہیں۔ یعنی اتنی دور سے ہم آپ کے آمنا سامنا چاہیں اور آپ آنکھیں پھیر لیں، ہائے ہائے، یہ بھی ہونا تھا۔ کالا جادو بیان میں نکتہ توحید تو آ سکتا ہے، مگر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ مسلمان یہ کہے کہ کالے جادو کی کارڈ کالے جادو کا عامل کر سکتا ہے، نوری میں پاور نہیں۔ آپ نے غور کیا کہ ہم عظمت قرآن سے کتنے غافل ہوئے؟ میں منکر نہیں کہہ رہا۔ رب فرماتا ہے یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کر دیتے، تو دیکھتا کہ رب کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ صرف آیت الکرسی کے آخری کلمات وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا یقین کامل سے پڑھے جائیں تو بڑے سے بڑے جنات کی جماعت جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے دو جملوں کا فیض ہے، پورے قرآن کی پاور کا عالم کیا ہوتا ہے۔ ایک تعویذ پیٹی میں دبائیے، اب تو کھٹیاں نہیں ہوتی، پہلے کہتے تھے کھٹیاں دے بوٹے نال بننے نے، ایک اس کے ساتھ باندھی ہے وگرنہ لیمو کے پودے کے ساتھ، ایک کو پرانی کھجور ملے تو اس کی جڑ میں، ایک کو منگل والے دن مرا ہو تو اس کی قدموں کی سائیڈ میں، کتنا پھرے، آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا۔ قرآن کا فیض کل بھی تھا اور آج بھی ہے، عظمت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، اس کو ماننا ہم نے ہے اور اس ماننے میں ہمارا فائدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس ماننے میں کیا ہمارا؟ جو عظمتوں کو مانتے تھے ان کی صورتحال کیا ہے؟ امیر المومنین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین، دو نوروں والا۔ اسٹیج پر موجود علماء مشائخ کی توجہ چاہوں گا بحیثیت طالب علم، سبق سنیے گا۔ وہ ہے دو نوروں والا۔ چمگادڑ کو کیا پتا کہ نور کا نور کیا ہوتا ہے؟ حضرت رومی نے مثنوی میں کہا چمگادڑ، جس کو ہماری پنجابی میں چام چڑک کہتے ہیں، وہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ سوراخ میں گھس جاتی ہے اور سوراخ میں گھس کے اپنے پر اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتی ہے اور رکھ کر اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ میں نے سورج کو ڈبو دیا۔ گھسی خود سوراخ میں ہے، پردے پر اس نے آنکھوں پہ خود رکھے۔ اس نے آنکھوں پہ خود رکھے اور گھس سوراخ میں خود گئی، اور زوم دیکھیے، گمانے بے گمانی دیکھیے کہ وہ سوراخ میں گھس کے کہتی ہے کہ میں نے اتنا بڑا سورج ڈبو دیا، پر جب ہلکا سا پردہ اٹھاتی ہے تو سورج کی کرنیں پھر اس کی آنکھوں کو چندھا دیتی ہیں اور اس کو شٹ اپ کال دیتی ہیں۔ چمگادڑ کی چمگادڑ رہی۔ حیثیت یہ ہے کہ سوراخ میں گھسی ہے اور بات میری کر رہی ہے کہ مجھے ڈبو دیا۔ تو یہ چمگادڑے ہیں جنہیں ذو النورین کی نورانیت کا نور نظر نہیں آتا۔ کمزور آواز ہے، اللہ آپ کو صحت، اللہ آپ کو صحت۔ یہ چمگادڑے ہیں۔ چمگادڑوں کو کیا خبر کہ نور کے انوار کی برکھا کیا ہوتی ہے، اور
اور بے حیا کو کانے حیا کی کیا حیا ہو سکتی ہے؟ جائیے آپ تو جملہ ہی کھا گئے کھڈیاں والو، کس کھڈے میں لگا دی بات آپ نے؟ ہاں بڑے جگرے والے ہو، بے حیا کیا جانے کہ کانے حیا کی حیا کیا ہے؟ یہ تو مرکز حیا سے پوچھئے کہ عثمان کی حیا کیا ہے؟ کہ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ کرے کہ میں آپ کو سبق سنا سکوں، علماء کو تو سنا رہا ہوں پر آپ کلاس فیلوز کو سمجھا بھی سکوں۔ ایک ہے فرشتے نوری اور ایک ہے میرے آقا جان نور، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں کہ نور ہیں، اور جان نور بھی حیا فرما رہے ہیں کہ جان نور ہے۔ پتہ چلا کہ عثمان کی حیا بے نور کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے رب العزت کے دربار میں عرض کیا مولا میرا عثمان حیا والا ہے۔ بڑی کوشش سے اس کا سادہ سادہ مزید ایسا جملہ کے معنی جو آپ کے ذہنوں میں جلدی سرایت کر جائے۔ ہم کسی کے لیے لفظ بولتے ہیں یہ بہت شرمیلا ہے، ٹھیک ہے، حجاب دار ہے، مولا میرا عثمان بڑے حیا والا ہے، اس سے اگر روز حشر حساب لیا گیا تو یہ اتنی حیا والا ہے کہ حساب نہ دے پائے گا، لہذا میری عرض قبول کر، عثمان سے حساب نہ لیا جائے۔ جانے جانا نے فرمایا رب نے میری عرض کو قبول کر لیا۔ جو کسی حساب میں نہیں ہے وہ اس کا حساب لیں گے کہ جس کا حساب نہ لینے کا اعلان رب کے دربار سے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ سمجھیے مسلکوں کا مسئلہ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی گھر کی عزت کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے پرانے بزرگ جانتے ہیں، اب تو ماحول ہی بدل گئے۔ دیہات میں کوئی دولہا بیاہنے کے لیے آتا تھا تو گاؤں والے کہتے تھے یہ ہمارا داماد ہے، حالانکہ وہ ایک گھر کا داماد ہوتا تھا لیکن سانجھ ایسی ہوتی تھی، اور پنجابی میں کہتے تھے جوائی بھائی ہے جی ساڈا، اور کہنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ رسپیکٹ پر مبنی جملے تھے، اگلے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اور پینیوں تو سکھیا ہوندا کہ جوائیاں دا حیا کی ہوندا ہے، اور اگر یہاں سیکھ لیا ہے تو سوچو جسے داماد مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل ہے اس ذات کا حیا کتنا کیا جائے۔ اور تم کیا ہو؟ موبائل اسکرینوں پہ بازو لہراتے ہو، اندر کی سیاہی پہلے دن اوپن نہیں کرتے اور پہلے ہمارا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اتنی جرت ہے تو جو ہو پہلے دن ہی وہی رہ کر دکھاؤ۔ یہ سنی تو ہماری بھولی بھالی بکریاں ہیں جن کو جو چاہے جال میں پھانس کے لے جائے۔ اگر تمہارے پلے کچھ ہوتا تو یوں روپ بدل بدل کر نہ آتے، اصل شکل سامنے لاؤ، پھر یہ سنی منہ پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم نام کے ساتھ کبھی قادری لکھتے ہو تو کبھی چشتی، کبھی سہر وردی لکھتے ہو تو کبھی نقش بندی۔ تم بزرگوں کی چادروں کا سہارا لے کر اس امت کو بہکاتے ہو، اور جب 4 بندے جال میں آ جائیں تو اس کے بعد تم اپنا آپ دکھاتے ہو۔ تم جو ہو جو بعد میں اپنا آپ دکھاتے ہو، پہلے دن دکھاؤ تو تمہیں گلی میں کوئی داخل بھی نہ ہونے دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم شکلیں بدل کے آتے ہو۔ کیا کر کے آتے ہو؟ شکلیں بدل کے آتے ہو، اور ہوتے وہ ہو جب پردہ کھلنے پہ ننگے ہو کر بتاتے ہو کہ ہم یہ ہیں، اور ہم پہلے سے جانتے ہوتے ہیں کہ تم وہ ہو، پر یہ ہماری پبلک جلدی نہیں مانتی۔ جب تک لٹ نہ جائیں یہ نہیں مانتے، کیا کریں؟ جب تک لٹ نہ جائیں، جو اپنے نام کے ساتھ قادری ہی لکھوائے ہو قادری،
غوث اعظم کا غلام اور آنکھ اٹھائے صحابہ کرام پر ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو ایک قادری کو جانتے ہیں اور بڑا گہرا جانتے ہیں اور لوگ ہمیں ان کی وجہ سے جانتے ہیں، اور وہ قادری بریلی کا تاجدار ہے، اہل سنت کا امام ہے، 14ویں صدی کا مجدد ہے، 1000 کی رائٹر ہے، 150 سے زیادہ علوم قدیمہ و جدیدہ کا ماہر ہے، اپنے دور کا ابو حنیفہ ہے، مرشد آل رسول کو اس پہ فخر ہے. یعنی امام محمد رضا قادری جس نے قرآن و حدیث سے سبق لے کر دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. او سنیو، تھوڑے سے پانی پہ پھسلا نہ کرو، کو اپنے پاؤں میں مضبوطی لاؤ، کو شوز اچھے پہنو. یہ کیا ہوا ایک کلپ دیکھتے اور بہک جاتے ہو، منہ سے ابھی 11ویں کے حلوے کے ذرے دور نہیں ہوئے ہوتے اور کلپ دیکھ کر ہی غوث پاک کے منکر ہو جاتے ہو. کچھ کھائے کا لحاظ تو چاہیے. ناراض ہو گئے ہو، ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ ناراض ہو جائیں. سیانے کہتے تھے علاج تے دا بڑا کریے پرے دا نون کھادا ہے. کیا کہیں آپ سے جناب، کیا کہتے تھے؟ او پائیے دا نمک. یہ میں کو اولیاء کی باتیں نہیں سنا جو ابھی سنائی ہے، یہ ہر عام سادہ سے سادہ بندہ بھی کہتا تھا. غیرت اتنی ہوتی تھی، انہیں کہے گا لون کھادا ہے، بس کھا بیٹھے ہیں. پیو دادا نے آکے ایسی کسی دا نمک حرام نہ کرے آجے. ہاتھ جوڑ کے یہی عرض کرتا ہوں، داتا کا لنگر کھایا ہے، بلے شاہ کا کھایا ہے، گنجے شکر کا کھایا ہے، خواجہ خواجگاں کا لنگر کھایا ہے. ایک کلپ دیکھ کر تو حرام نہ کرو. یہ موجود ہے محراب و منبر کے وارث علماء. ابھی حضرت علامہ صاحب خطاب فرما رہے تھے، ابھی میں نے آج ان کا تذکرہ سنا. تو آپ کے پاس ایسے فاضلین موجود ہیں، کبھی دل میں کھٹک ہو تو آؤ ان کے پاس. یہی تو آرڈر ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو پھر علم والوں سے پوچھو. تو پوچھئے، تسلی کیجئے. یہ جو کہنا ہے کہ میں نے حضرت گوگل شاہ سے ریسرچ کی ہے، کیا سمجھ آئے؟ اس پیر طریقت کے پیچھے مت پڑو، گوگل بادشاہ کے پیچھے. یہ علماء زندہ ہیں جو قرآن حدیث پڑھ کے آپ کو بتائیں گے. سنبھلو گے تو کوشش کرو گے. بھائی صاحب ہے توجہ آپ کی، ہے توجہ آپ کی. میری طرف توجہ رکھنی. وہ بھائی صاحب پانی تقسیم کر رہے ہیں، ساقی ہیں ساقی. چشم ساقی کی عنایات پہ پابندی ہے، ان دنوں وقت پہ حالات پہ پابندی ہے. اور پہلا مصرع نہیں پڑھتے، آخر والا پڑھ لیتے ہیں. حضرت قبلہ اللہ جناب محترم حافظ محمد رفیق نقشبندی صاحب کی نظر کہ تیری محفل میں تو ہر بات پہ پابندی ہے. سمجھیے ہمارے دکھ کو، سمجھیے یہ ہمارا سانجھا دکھ ہے. بات چلی تھی قرآن کی عظمت پر، ہاں، اور حضرت عثمان پاک کا ذکر آیا. کن کا ذکر آیا؟ حضرت عثمان پاک کا، ذو النورین کا. بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے، احد سے بھاگ گئے. مسخریاں، تالیاں، قہقہے. کن کی بات کرتے ہو؟ صحابہ اکرام کی. اوقات کیا ہے؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى جن کی سند ہے. احد میں کچھ حضرات احد سے گھر آئے تو جج تم ہو جو فیصلہ کرو گے. جس نے فیصلہ کرنا وہ فیصلہ کر چکا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. آواز کمزور ہے، یہی آپ کا قصور ہے. اگرچہ قصور تو اور جگہ ہے، میں نے قصور آپ کو ضلع کے اعتبار سے کہا ہے، مجرم گردان کر نہیں. کو بات کی سمجھ آئی؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. پھر ایک یہی نہیں، عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. دو بار ڈائریکٹ کہا تمہیں معاف کر دیا.
یہی آل عمران ہے. پھر کہا انہیں معاف کر دیا. اسی پر بات بس نہیں. ہوا والے بھائی 2 منٹ دیجئے گا. یہ بڑے نازوں سے اہل سنت پلے ہیں, تھوڑا تلخیوں میں آنے دیجئے. عفا عنکم, تمہیں معاف کر دیا. عفا اللہ عنہم, ان کو اللہ نے معاف کر دیا. سورہ آل عمران ہے, احد والوں سے بات ہے. اور تیسرا کیا فرمایا؟ حبیب فاعف عنہم, حبیب پیارے تو بھی ان کو معاف کر دے. رب کا ایک بار کہنا کتنا ہے؟ علماء کی نظر یہ بات کروں گا, طوالت میں جانے کا وقت نہیں. صحیح مسلم کتاب الحدود کے اندر حدیث ہے, اور صرف اس کا آخر حصہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی پاک نے توبہ کی تو جانے عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فرمایا تھا, اگر ماعز کی توبہ میری پوری امت پہ تقسیم کی جائے تو پوری امت کو کفایت کر جائے. بندہ توبہ کا عمل کرے تو اس ایک کا عمل پوری امت کو کفایت کرتا ہے. جن کو رب 2 بار کہے میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا, اور تیسری بار حبیب سے کہے پیارے تو بھی معاف کر دے. کون سا گھاؤ ہے تمہارے دل میں جو بھرتا نہیں ہے؟ کمال ہو گئی. فیصلہ رب نے دیا اور بندہ بیچ میں اتر کے کہے میں نہیں مانتا. تمہاری اوقات کیا ہے؟ جو رب کی دی ہوئی معافی کو نہ مانے, ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی ماننے اور سننے کی. لیکن چلیے جو میں آپ کو روایت سنانا چاہتا تھا. حضرت ذوالنورین گئے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی طرف. اس امت کا استاد, فقیہ صحابی, صاحب السواک والنعلین. باہر سے آنے والے لوگ سمجھتے تھے عبداللہ ابن مسعود اہل بیت نبوت کا فرد ہے. کیسے ہیں آپ؟ کہ الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ طبیب کو چیک کیوں نہیں کرواتے؟ حضرت عثمان پاک کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے, آپ طبیب سے, آج کا جدید لفظ بولے, آپ ڈاکٹر سے چیک کیوں نہیں کرواتے؟ کہ طبیب نہیں تو بیمار کیا ہے. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ, یہ معرفت کی بات ہے. طبیب نہیں تو بیمار کیا ہے, یعنی شفا بھی وہ دیتا ہے, مرض بھی اس کی طرف سے ہے. آپ کا وظیفہ بحال کر دوں. اسلامی اسٹیٹ ریاست مدینہ کا امیر, تیسرا خلیفہ سرکار ذوالنورین فرماتے ہیں آپ کا وظیفہ بحال کر دوں, آپ کا وظیفہ بحال کر دوں, مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا بحال کر لیں, بچیاں ہیں ان کا خرچ چلتا رہے گا. اب نسخہ لو لو, تعویذ بغیر کالے بکرے, کالی سری, کالی مرغے کے فری تعویذ. فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے, میں نے جو بچیوں کو عمل بتا دیا ہے, بیٹیوں کو, اگر وہ کرتی رہیں گی تو ان کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. مشترکہ کہو گے تو نسخہ بتاؤں گا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ حدیث کوٹ کی کہ جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا, مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں, کئی طرح کے اس کے الفاظ ہیں, اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو. جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. عظمت قرآن. بیماریوں سے شفا بھی ہے. اے بھائی صاحب, سونڈ والے بھائی, یہ کیا کر دیا؟ کھڈیاں والوں کتنا ستاؤ گے اور کتنا آزماؤ گے. مومنوں کے لیے شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے, جادو ٹونے کا اس میں علاج بھی ہے. اور ابھی ابھی کیا بتایا, یہ راشن کارڈ بھی ہے. فیس بک اور یوٹیوب پر بابے ڈھونڈتے ہو, گھر میں بیٹیوں بہووں اور بہنوں کو ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں اب نسخہ مل گیا ہے؟ کہتے نا بابے نے آخیا 6 دن پڑھائی کرنی ہے, وہ 6 دن پڑھائی بابا دس دے, مصیبت مدرسے کے بچوں پر آ جاتی ہے, کیونکہ اس نے 36 لاکھ مرتبہ کا چلہ بتایا ہے. 36 لاکھ کا.
اب 36 لاکھ میں کو 18 سال کا بچہ کو 20 سال کا کو 22 سال کا اب تک ان کو دے دے کے کھلایا پلایا، پتا ہے کہ یہ وظیفہ نہیں پڑھیں گے حالانکہ گھر کا فائدہ ہے، کہا چلو چاول کی پلیٹ پہ مدرسے کے بچوں سے پڑھواتے ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھنے کے قابل کیوں نہیں کر لیتے ہم؟ سوال ہے آپ سے، ہم اپنے بچوں کو اس لائق کیوں نہیں کرتے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے، یہ کرے وہ کرے؟ ہاں، تو وہ 1.25 لاکھ کے وظیفے یہ بچوں کو بتائے جاتے ہیں، یہ باہر سے پڑھوائے جاتے ہیں۔ آج اس جامعہ کے سالانہ جلسے سے لے کر جائیے نسخہ اور نیت کیجئے کہ اب گھر میں جا کر بیٹیوں کو، ہم اپنی بہوؤں کو، بہنوں کو، ماؤں کو کہیں گے، اور جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ اپنے بچوں کی والداؤں سے کہیں گے کہ لو جی ان پڑھائی سانو اگلے دس دیتی ہے کہ راتی عشاء پڑھ کے تے سورہ واقعہ پڑھنی ہے، گارنٹی مدینے کے تاجدار کی ہے، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں۔ کر دیں نیت، دیکھ لو ٹائم بہت تھوڑا بچ گیا بھائی، نیت کرتے ہیں کو کوشش کرتے ہیں،